السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ریاض الصالحین کا درس نمبر 1 ہے۔ باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ وقال تعالی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم۔ وقال تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ۔ ترجمہ ہے باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ۔ تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال و اقوال و احوال میں اخلاص اور نیت کو حاضر کرنے کا باب۔ یہ ترجمہ اس طرح کریں، یہ باب ہے اخلاص کا اور تمام اعمال و اقوال و احوال اور تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال و اقوال و احوال میں نیت کو حاضر کرنے کا۔ اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی کہ ہم نے اکثر بتایا کہ جو عنوانات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مبتدائے محذوف کی خبر بنتے ہیں، تو یہ اصل میں عبارت مکمل یہ کہ ھذا باب الاخلاص و احضار النیت، تو اس کا جو مبتدا ہے وہ محذوف ہے، وہ ہے ھذا، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے اور ذا اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور باب یہ مضاف ہے، الاخلاص معطوف علیہ ہے، اور واو حرف عطف احضار یہ بھی مصدر ہے، اور یہ بھی اخلاص یہ بھی مصدر ہے۔ اخلاص اور احضار یہ دونوں باب افعال ثلاثی مزید فیہ کے مصدر ہیں، اور یہاں پر باب یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے کیونکہ قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو، تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، لہذا بابو یہ مضاف، الاخلاصی معطوف علیہ، واو حرف عطف، احضار مصدر مضاف، النیت مضاف الیہ۔ اب اس کے بعد فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیہ، اس کو ہم متعلق کریں گے احضار کے۔ دیکھیے یہاں پر تنازع ہو رہا ہے، یعنی اخلاص مصدر بھی یہ چاہ رہا ہے کہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ کو متعلق کریں اس کے، اور احضار بھی چاہ رہا ہے کہ یہ فی جمیع الاعمال یہ میرے متعلق ہو، تو یہاں پر ہم جو قریب ہے اس کا قرب کی وجہ سے احضار کے متعلق کریں گے، لہذا باب و مضاف، الاخلاص معطوف علیہ، واو حرف عطف، احضار مصدر مضاف، النیت مضاف الیہ، فی حرف جار، جمیع مضاف، الاعمالی یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، الاقوالی معطوف اول، واو حرف عطف، الاحوال معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ بن گیا موصوف، اور البارزہ جو ہے یہ صفت معطوف علیہ، واو حرف عطف، الخفیہ یا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ صفت ہے الاعمال الاقوال الاحوال کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر جمیع کا مضاف الیہ، جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا احضار مصدر کے، احضار مصدر اپنے متعلق اور مضاف الیہ سے مل کر معطوف ہوا الاخلاص پر، اخلاص معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا باب کا، باب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا خبر مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ اور ذا اس میں اشارہ، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب آگے اس کے بعد ہے قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔
قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر۔ لغوی ترجمہ سماعت فرمائے، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے، ایک طرف کے ہو کر۔ اور وہ حکم نہیں دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں، وہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، حنفاء یکسو ہو کر۔ تو یہاں پر ایک طرف ہو کر، یکسو ہو کر ترجمہ کریں گے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دین القیمہ، اور یہی سیدھا دین ہے۔ ترکیب اس کی بھی آسانی ہے۔ قالا یہ قول مادہ ہے، اجوف واوی ہے، قالا یقولو یہ باب نصرہ ینصرو ثلاثی مجدد ہے، اور یہ اجوف واوی ہے، اصل میں قولا تھا، وا متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قالا ہو گیا۔ اللہ کلمہ جلالت یہاں پر ذوالحال ہے، اور تعالی یہ باب تفاعل سے ہے، تعالی یا تعالی تعالین، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اللہ کلمہ جلالت ذوالحال کا حال، ذوالحال حال سے مل کر اسی قالا کا فاعل۔ اب اس کا مقولہ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ، واو حالیہ ہے، اور کیونکہ آگے جو اس کی عبارت ہے، آگے جو آیت ہے اسی سے اس کا تعلق ہے۔ ما یہ وما امروا فعل ماضی منفی معروف ہے، وہ مجہول ہے، اور امارا یامرو باب نصارہ ینصرو اجوف واوی محموز الفا، تو اس کا معنی ہوتا ہے حکم دینا۔ تو امرو یہ فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب استعمال کیا گیا، اور وہ حکم نہیں دیے گئے، واو ضمیر اسی کا نائب فاعل ہے۔ اللہ یہ برائے حصر ہے، اور لام یہاں پر برائے تعلیل ہے، اس کے بعد ان مقدر ہے، اسی لیے یعبدونا تھا تو یعبدو ہو گیا، گر گیا نون۔ یعبدو یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز یہ جو ہے بنے گا ذوالحال۔ اللہ کلمہ جلالت کسی یعبدو کا مفعول بھی، مخلصین یہ اخلصا یخلص و اخلاص باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی، مخلصین صیغہ جمع مذکر، اور یہ حال ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے، تو مخلصین اس میں فاعل صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، لام حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی مخلصینہ کے، الدینہ اسی مخلصینہ کا مفعول بھی، مخلصینہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ حال اول ہو گیا، یعبدو میں جو واو ضمیر اس کا، اور حنفاء یہ حال ثانی ہے، دوسرا حال ہے، اسی وجہ سے دونوں منصوب ہیں۔ اب ذوالحال اپنے دونوں حال سے مل کر یعبدو کا فاعل، یعبدو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف علیہ، کیونکہ آگے جو عبارت ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اس کا اسی پر عطف ہے۔ واو حرف عطف یقیمو یہ اصل میں یقیمونا تھا، کیونکہ اسی پر عطف ہے، ان مقدر ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی نون گر گیا۔ تو یقیمو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الصلاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف اول۔ واو حرف عطف یؤتو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الزکاۃ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا معطوف ثانی۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر پھر لام جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر یہ متعلق ہوگی امرو فعل مجہول کے، امرو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی نشائیہ ہوا، کیونکہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے، یہ ہو کر بن جائے گا مقولہ اسی قالا فعل کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
اس کے بعد وقال تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اچھا ایک عبارت یہاں پر چھوٹ گئی ہے، وذالک دین القیمہ، یہ بھی اسی قالا کا مقولہ ہے. وا استینافیہ یا عاطفہ، ذالک اس میں اشارہ یہ بن جائے گا مبتدا، اور دین و مضاف، القیامتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے ذالک اس میں اشارہ کی. ہم نے دینوں کو مضاف اس لیے بنایا اور القیامہ کو مضاف الیہ اس لیے بنایا کیونکہ ہمارا یہ قاعدہ ہے کہ پہلا نکرہ ہو اور دوسرا معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں. لہذا یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ذالک کی خبر، ذالک اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اس کے بعد وقال تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا گوشت یعنی جو قربانیاں کرتے ہیں ان کا گوشت اور ان کا خون نہیں پہنچتا، اور لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے، اور لیکن اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. ترکیب آسان ہے، وا استینافیہ یا عاطفہ قرار دے لیں پہلے قالا پر. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال. تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو گیا حال، ذوالحال حال سے مل کر قالا کا فاعل. اور لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو ہے اسی کا مقولہ ہے. تو یہ لن جو ہے لن ینالا یہ فعل مضارع منفی معروف ہے، اور لن یہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی وجہ سے ینالا پڑھا گیا، ورنہ ینالو پڑھا جاتا ہے کیونکہ لن یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. ان لن کئی اذن جو 4 حروف ہیں. تو ینالا فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اللہ کلمہ جلالت مفعول بھی مقدم. لحوم و مصدر، لحوم یہ مضاف اور لحم کی جمع لحوم، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. قاعدہ سمجھیں یہاں پر کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر لگ کر آتی ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی ہے، اور اسم وہ مضاف بنتا ہے اور ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ بنتی ہے. تو لحوم یہ مضاف ہے اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف لا زائدہ. دماء مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن گیا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ینالا کا فاعل، ینالا فعل اپنے ینالا کا فاعل ہو گیا. یہ ینالا فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یا اس کو بنا دیں معطوف علیہ. ولیکن ینالہ التقوی منکم، واو حرفیات لیکن حرف استدراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کہہ کر چھوڑ دیں. ینالہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم. التقوی یہ مصدر ہے، اور من حرف جار، کم ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا اسی التقوی مصدر کے. التقوی مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ فاعل ہو گیا ینالو فعل کا. ینالو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اپنے فاعل اور مفعول بھی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا. یہ اس کے بعد ہے وقال تعالی قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ عز و جل اس کو جانتا ہے. ترجمہ اس طرح کریں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ اسے جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعلمہ اللہ، اللہ عز و جل اسے جانتا ہے. ترکیب یہاں بھی آسان ہے، واو استینافیہ یا عاطفہ قرار دے لیں. قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل جو بنے گا پہلے ذوالحال. تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال، ذوالحال حال سے مل کر قالا کا فاعل. اب اس کے بعد قل، یہ پورا مقولہ اسی قالا فعل کا. قل فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر یہ قالا یقول باب نصارہ ینصرو سے قل ہے، یہ اصل میں اقول تھا. کیا تھا؟ اقول تھا. تو اس کو قل اس طریقے سے بنایا گیا کہ واو متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی، تو اب بچا اقول.
اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے، چونکہ واو لام دونوں ساکن ہو گئے جو آخر میں تھے، لہذا واو کو گرا دیا۔ اب جب واو کو گرا دیا تو بچا اقل، اور حمزہ جو ہے ابتدا بسکون لازم ہونے کی وجہ سے لایا گیا تھا، اب وہ نہ رہا، لہذا حمزہ کو گرا دیا تو بن گیا قل۔ تو قل فعل امر، اس میں انتا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، جس میں ان ضمیر ہے اور تا علامت خطاب ہے۔ ان حرف شرط، تخفو فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ما اس میں موصول، فی حرف جار، صدور مضاف، صدر کی جمع بمعنی سینہ، کم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا، ثابتن کے ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے یہ ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا تخفو فعل کا۔ تخفو فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن گیا معطوف۔ او حرف عطف، تبدو، تبدو یہ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن گیا شرط، اس کی جزا ہے یعلمہ اللہ، یعلم یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی مقدم، اللہ کلمہ جلالت فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گیا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر قل فعل امر کا مقولہ، قل فعل امر اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ پھر مقولہ بن گیا قالا فعل کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے آگے جو عبارت تھی، یہ پوری جو آیت تھی، اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، نرے اسی پر عقیدہ لاتے ایک طرف کے ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ تو چونکہ توریت اور زبور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توریت اور زبور کتابیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احکام لازم فرمائے تھے کہ یہ ان کو کرنا ہے، کہ وہ اللہ کی ہی عبادت کریں، کسی دوسرے کی طرف نہ جائیں، اور خالص ہو کر عبادت کریں، یعنی نیت میں کھوٹ نہ ہو ان کے۔ اور دوسری چیز پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو عرب میں قربانیاں کرتے تھے تو قربانیوں کا جو خون ہوا کرتا تھا وہ کعبے کی دیوار پر لا کر پوچھ لیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے، کار ثواب ہے یہ۔ تو چونکہ کچھ مسلمانوں نے بھی کرنا چاہا ایسا، تو منع کر دیا گیا کہ تمہارا جو ہے وہ خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ جو تمہارا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، وہ چیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے فرمایا گیا کہ تم چاہے جو چیز کرو، جو بھی چیز تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اگرچہ لوگوں کے درمیان تمہاری وہ باتیں چھپی ہیں کہ لوگ نہیں جانتے، مگر تمہارے دل میں کیا ہے وہ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ تو چونکہ اس میں نیتوں کا بیان ہے تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جتنی بھی چیزیں کریں، جتنے بھی اعمال کریں، اس میں نیت ہو اور اخلاص کے ساتھ وہ کام کیا جائے، تب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، ورنہ وہ چیز مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد حدیث پاک وعن امیر المؤمنین، اس کی بھی ہم ترکیب کریں گے۔ وعن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزى بن ریاح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي الأدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق علی صحته، رواہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرۃ بن بردزبہ الجعفی البخاری وابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری فی صحیحیہما اللذین ہما اصح الکتب
المصنفہ۔ تو یہاں تک انشاءاللہ ہم ترجمہ اور ترکیب کریں گے۔